الأذان. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على السلام. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله
من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ہزار ہزار شکر اس خداوند کریم کا ہے جس نے ایسا مذہب عنایت فرمایا جو خدا دانی اور خدا ترسی کا ایک ذریعہ ہے، یعنی خدا کو پہچاننے، جاننے اور خدا سے ڈرنے یا تقوی اختیار کرنے کا ایک ذریعہ ہے، جس کی نظیر کبھی اور کسی زمانے میں نہیں پائی گئی، اور ہزارہا درود اس نبی معصوم صلی اللہ علیہ وسلم پر جس کے وسیلے سے ہم اس پاک مذہب میں داخل ہوئے، اور ہزارہا رحمتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب پر ہوں جنہوں نے اپنے خونوں سے اس باغ کی آبپاشی کی۔ اسلام ایک ایسا بابرکت اور خدا نما مذہب ہے کہ اگر کوئی شخص سچے طور پر اس کی پابندی اختیار کرے اور ان تعلیموں اور ہدایتوں اور وصیتوں پر کاربند ہو جائے جو خدا تعالیٰ کے پاک کلام قرآن شریف میں مندرج ہیں، تو وہ اس جہان میں خدا کو دیکھ لے گا۔ پس خدا نما مذہب سے فیض اٹھانے کے لیے سچے طور پر اس کی پابندی اختیار کرنی ہوگی، اور سچی پابندی کس طرح اختیار کی جا سکتی ہے، اس بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ ان ہدایتوں اور وصیتوں اور تعلیموں پر کاربند ہونا ہوگا۔ ان پر مکمل عمل کرنا ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کریم میں بتائی ہیں، اور یہ ہدایتیں، یہ احکامات جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا ہے، ایک جگہ 500 اور ایک جگہ فرمایا 700، جو قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر پھیلی ہوئی ہیں۔ اگر مزید جزیات میں جائیں تو شاید اس سے بھی زیادہ ہو جائیں گی۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس عظیم مذہب کا نام جو اسلام رکھا ہے، تو اس لیے کہ اس میں ہر حکم جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمیں دیا ہے اس کا آخری نتیجہ امن، محبت، پیار اور بھائی چارے کا قیام، تمام برائیوں کو چھوڑنا اور انتہائی کوشش سے اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنا ہے۔ اور یہی چیزیں ہیں جو خدا تعالیٰ کا دیدار کرواتی ہیں۔ اس خدا کا اپنا نام بھی السلام ہے، یہ ہمارا خدا ہے جو ہر مومن سے ان نیک اعمال کی وجہ سے سلامتی کا وعدہ کرتا ہے۔
اس دنیا میں بھی اور مرنے کے بعد کی اخروی زندگی میں بھی۔ بس اگر غور کریں تو مسلمان ہونے کے بعد ایک عظیم ذمہ داری کا احساس ابھرتا ہے اور ابھرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس نام سے موسوم کر رہا ہے جو اس کا اپنا نام ہے، اور یہ چیز یقیناً اس طرح توجہ دلاتی ہے اور دلانے والی ہونی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلانے کے بعد صرف منہ سے یہ کہنے پر اکتفا نہ کریں کہ الحمدللہ میں مسلمان ہوں، بلکہ اس رنگ میں رنگین ہونے کی کوشش کریں جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، تبھی اسلام کے فیض سے اور صفت السلام کے فیض سے فیض یاب ہو سکتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ واضح ہو کہ لغت عرب میں اسلام اس کو کہتے ہیں کہ بطور پیشگی ایک چیز کا مول دیا جائے، اور یا یہ کہ کسی کو اپنا کام سونپیں، اور یا یہ کہ صلح کے طالب ہوں، اور یا یہ کہ کسی امر یا خصومت کو چھوڑ دیں۔ اور اصطلاحی معنی اسلام کے وہ ہیں جو اس آیت کریمہ میں اس کی طرف اشارہ ہے، یعنی یہ کہ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلاح اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، یعنی مسلمان وہ ہے جو خدا تعالیٰ کی راہ میں اپنے تمام وجود کو سونپتے ہوئے، یعنی اپنے وجود کو اللہ تعالیٰ کے لیے اور اس کے ارادوں کی پیروی کے لیے اور اس کی خوشنودی کے حاصل کرنے کے لیے وقف کر دے ہوئے، اور پھر نیک کاموں پر خدا تعالیٰ کے لیے قائم ہو جائے اور اپنے وجود کی تمام عملی طاقتیں اس کی راہ میں لگا دے ہوئے۔ مطلب یہ ہے کہ اعتقادی اور عملی طور پر محض خدا تعالیٰ کا ہو جاوے، اعتقادی طور پر اس طرح سے کہ اپنے تمام وجود کو در حقیقت ایک ایسی چیز سمجھ لے جو خدا تعالیٰ کی شناخت اور اس کی اطاعت اور اس کے عشق اور محبت اور اس کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے بنائی گئی ہے، اور عملی طور پر اس طرح سے کہ خالصتاً للہ حقیقی نیکیاں جو ہر ایک قوت سے متعلق اور ہر یک خداداد توفیق سے وابستہ ہیں، بجا علاوے مگر ایسے ذوق و شوق و حضور سے کہ گویا وہ اپنی فرما برداری کے آئینے میں اپنے معبود حقیقی کے چہرے کو دیکھ رہا ہے۔ قرآن کریم میں سلامتی کے حوالے سے مختلف نصائح بھی ہیں، اور نیک اعمال کرنے والوں کے لیے سلامتی کا ذکر بھی آیا ہے۔ وہ کس طرح ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ القصص میں کہ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ، یعنی اور جب وہ کسی لغو بات کو سنتے ہیں تو اس سے اعراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، تم پر سلام ہو، ہم جاہلوں کی طرف رغبت نہیں رکھتے۔ جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ارادے کی پیروی کرنے کے لیے، خوشنودی حاصل کرنے کے لیے وقف کر دے، تو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہے کہ لغویات کا جواب لغویات سے نہیں دینا۔ احمدی سلامتی پھیلانے والا ہے، اس لیے ان چیزوں سے بچو۔
بعض مفسرین نے یہ کہا ہے کہ یہ جو ہے کہ تم پر سلام ہو، سلام علیکم، یہ جو اس کماش کے لوگ ہیں جو فساد پھیلانے والے ہیں، ان کو دعا دینے کے معنوں میں نہیں آتا، بلکہ بچنے کے معنوں میں ہے، اور بچنا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، کہ ہم تمہارے جیسے گندے اعمال نہیں کر سکتے، ہم تو اس سے بچتے ہیں۔ گالیاں دیتے ہو، قانون توڑتے ہو، تو یہ تمہارا فعل ہے۔ ہمیں تو حکم ہے کہ اس فساد سے بچیں، اسی لیے احمدی کہیں قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیتا، اور اس طرح قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کر بھی جواب نہیں دیتے۔ اور یہ بات اس حکم کے تحت ہے کہ لغویات سے بچو، ان کو کہو کہ جو حرکتیں تم کر رہے ہو اللہ اور رسول کے نام پر، ان سے ہم بچتے ہیں اس لیے کہ یہ اللہ اور رسول کا حکم نہیں ہے، نمبر ایک، اور اس لیے ہم بچتے ہیں کہ کسی بزدلی کی وجہ سے نہیں بچتے، اس لیے نہیں کہ ہم اس کا جواب نہیں دے سکتے، بلکہ اس لیے کہ قانون کو ہاتھ میں لے کر تمہارے جیسی حرکات کر کے ہم بھی بدامنی پھیلانے والے نہیں بن سکتے، ان لوگوں میں شامل نہیں ہو سکتے جو تمہاری کماش کے لوگ ہیں، اور ان لغویات میں ملوث نہیں ہونا چاہتے جن میں تم ہو۔ تم جاہل ہو اس لیے کہ تم نے باوجود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہونے کے زمانے کے امام کو نہیں پہچانا۔ جب ہم نے اس امام کو مانا ہے اور قرآن کریم کے حکم کے تحت جو زمانے کے امام نے ہمیں توجہ دلائی ہے، تو ہم اب اس پر عمل کرنے والے ہیں۔ آج کل سری لنکا میں بھی بڑی شدت سے جو احمدیت کی مخالفت ہو رہی ہے، اور جو ایک ملا کے پیچھے چل کر ایک گروہ فسادیوں کا حرکتیں کر رہا ہے، یہ تمہارے زوم میں تو اسلام کی خدمت ہو سکتی ہے، لیکن یہ تمہارا صرف زوم ہے۔ حقیقت میں یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی لعنت سے ہٹ رہے ہو۔ کلمہ گوؤں کو کافر کہنا، تکلیفیں پہنچانا، توڑ پھوڑ کرنا، تمہیں خود اللہ تعالیٰ کی سلامتی سے باہر کر رہا ہے۔ ہم احمدی تو اسلام کے پھیلانے والے ہیں۔ ہر اس شخص کے لیے جو سلامتی کے حصول کی چاہت رکھتا ہے اور تمہارے جیسے قانون شکنوں اور بدی پھیلانے والوں سے بچنے والا ہے، ہم اس کے ساتھ ہیں، اور تم جیسے لوگوں سے ہم اعراض کرنے والے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلام اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں رکھا ہے، بس تم اسے اپنے درمیان پھیلاؤ۔ اگر ایک مسلمان شخص ایک قوم کے پاس سے گزرے تو وہ ان پر سلام بھیجے، اگر ان لوگوں نے جواب دیا تو اس شخص کو ایک درجہ فضیلت زیادہ ملے گی، کیونکہ اس نے انہیں سلام کرنا یاد دلایا۔ اگر انہوں نے اس کا جواب نہ دیا تو اس کا جواب وہ وجود دے گا جو ان سے بہتر ہے۔ بس کسی بھی طبقے کا، کسی بھی شخص کا ہمارے سلام کا جواب نہ دینا اور آگے لغو اور فضولیات بکنا ہمیں اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی طرف سے بھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی سلامتی پہنچانے والا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ جب خود پہنچوا رہا ہو تو پھر قبول بھی فرماتا ہے۔
اللہ تعالیٰ کی خاطر صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کس طرح سلام بھجواتا ہے؟ قرآن کریم میں آتا ہے سورۃ الرعد میں کہ جنات و عدن یدخلونہا ومن صلح من آبائہم و ازواجہم و ذریاتہم والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. یعنی دوام کی جنتیں ہیں، ان میں وہ داخل ہوں گے. ایسی ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے، اور وہ بھی جو ان کے آباء و اجداد، ان کے ازواج اور ان کی اولاد میں سے اصلاح پذیر ہوئے، اور فرشتے ان پر ہر دروازے سے داخل ہو رہے ہوں گے. سلام ہو تم پر بسبب اس کے جو تم نے صبر کیا، بس کیا ہی اچھا ہے گھر کا انجام. بس فرشتوں کا ہر دروازے سے داخل ہو کر سلام بھیجنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ مومنوں کا صبر اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں قبول ہوا. اس لیے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر صبر کیا تھا، اس لیے قبول ہوا، اور اس صبر کی وجہ سے ان کی دوسری نیکیاں بھی اجاگر ہو گئیں، اور اللہ تعالیٰ نے تمام دروازے اپنی رضا کے کھول دیے. پس جو صبر کسی غیر اللہ کے خوف اور ڈر کی وجہ سے نہ ہو بلکہ خدا کی رضا کے حصول کے لیے ہو، وہ اللہ کی جناب میں قبول کیا جاتا ہے اور بندے کو اس کا اجر ملتا ہے. اور یہ سلام جو اللہ کے بندوں کو پہنچایا جا رہا ہے، یہ ہمیشہ کی سلامتی کا پیغام ہے. اور یہ جس طرح کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، اللہ کی راہ میں اپنا وجود سونپ دینے کی وجہ سے. پس اگر مخالفین احمدیت کو یہ زوم ہے کہ ڈرا دھمکا کر وہ کسی احمدی کو اس کے دین سے برگشتہ کر سکتے ہیں، اس کو احمدیت چھوڑنے پر مجبور کر سکتے ہیں، تو یہ ان کی بھول ہے. چاہے وہ سری لنکا کے گورنر الوی صاحب ہوں، یا پاکستان کے ملا ہوں، یا بنگلہ دیش کے نام نہاد علماء ہوں جن کا دین صرف فساد اور فساد ہے نہ کہ رحمت اور سلامتی، یا انڈونیشیا کے شدت پسند ہوں جنہوں نے اسلام کے نام پر مسلمانوں کو تکلیفوں میں مبتلا کیا ہوا ہے. ان مسلمانوں کو جو اللہ تعالیٰ کے احکامات بجا لانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، ہم انشاءاللہ تعالیٰ قانون تو ہاتھ میں نہیں لیں گے، نہ احمدی کبھی قانون ہاتھ میں لیتا ہے، لیکن جہاں احمدی کو یہ خوشخبری ہے کہ اگلے جہان میں اس کو صبر کی جزا ملے گی، اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس سلامتی کے فیض پہنچاتا رہے گا، اور پہنچا رہا ہے، اور اپنی حفاظت میں رکھتا ہے احمدی کو. پھر اللہ تعالیٰ مومنوں کو جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے قرآنی احکامات کے تابع نیک اعمال بجا لانے کی کوشش کرتے ہیں، جن میں حقوق اللہ بھی ہیں اور حقوق العباد بھی ہیں، ان جنتوں کی بشارت دیتا ہے جہاں ہر آن مومنوں پر سلامتی فرماتا رہے گا. فرماتا ہے وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تحتها الأنہار خالدین فیہا بإذن ربہم تحیتہم فیہا سلام. اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے ایسے باغات میں داخل کیے جائیں گے جن کے دامن میں نہریں بہتی ہیں، وہ اپنے رب کے حکم کے ساتھ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. ان کا تحفہ ان جنتوں میں سلام ہوگا. تو یہ نیک اعمال کیا ہیں جن کی وجہ سے ہمیں جنتیں ملیں گی اور اس کے بعد وہاں تحفہ ملے گا سلامتی کا؟ یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بندے کو پیدا کیا ہے.
اس کے دین کی سربلندی کے لیے کوشش ہے، دین کی خاطر مالی اور جانی قربانی کرنے کی کوشش ہے، اس کے دین کو پھیلانے کے لیے تبلیغ میں حصہ لینا ہے، دعوت اللہ کرنا ہے، دنیا کو خدائے واحد کی حقیقی تصویر دکھانا ہے، نیکیوں کی تلقین کرنا ہے جس میں بہت سارے حقوق العباد آ جاتے ہیں، جس کے بارے میں فرمایا جا سکے کہ تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یعنی نیکی کی ہدایت کرنے والے ہیں اور برائی سے روکنے والے ہیں مومن جو ہوتے ہیں۔ بس جہاں اپنے میں سے برائیاں ختم کرنے والا اور نیکیاں اختیار کرنے والا ایک مومن کو ہونا ہے، وہاں ایک مومن جو ہے وہ سلامتی کے پیغام کو دوسرے تک پہنچانے والا بھی ہے۔ اور اس زمانے میں یہ فیض صرف احمدی کو حاصل ہے، احمدی صرف اس سے فیض سے فائدہ اٹھا رہا ہے، یہ اعزاز صرف احمدی کو حاصل ہے جس نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو مانا کہ اسلام کی محبت اور پیار کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے میں پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ پھر نیک اعمال بجا لانے میں سب سے اہم کام جو ہے رشتہ داروں سے حسن سلوک ہے، جس سے سلامتی کا پیغام ہر طرف پھیلے، ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی ہے، اس طرف توجہ ہوگی تو معاشرے میں امن قائم ہوگا۔ یہ حقوق کی ادائیگی جس طرح اپنے بھائی کے لیے ہے اسی طرح غیر کے لیے بھی ہے۔ پھر نیک اعمال میں غرباء کی دیکھ بھال ہے، یہ بھی ایک ایسا کام ہے جس سے ہر طرف سلامتی کا پیغام پہنچتا ہے۔ پھر نیک اعمال میں سے امانت کا حق ادا کرنا ہے، اپنے وعدوں کا پورا کرنا ہے، اور یہ ایک ایسا کام ہے جو معاشرے میں سلامتی بکھیرنے والا ہے۔ ان باتوں قرآن شریف میں ذکر آئے ہوئے ہیں۔ آج معاشرے کے اکثر فساد اس لیے ہیں کہ امانت کی ادائیگی نہیں کی جاتی صحیح طرح، اور عہدوں کا پاس نہیں کیا جاتا۔ صرف اپنے حقوق کا خیال نہیں ہونا چاہیے بلکہ دوسروں کے حقوق کا خیال بھی ہونا چاہیے۔ جب یہ صورتحال پیدا ہوگی تو امن اور سلامتی قائم ہوگی معاشرے میں۔ پھر یہ ہے کہ صرف حقوق کا خیال نہیں کرنا بلکہ دوسرے کا حق نہ ہونے کے باوجود احسان کرتے ہوئے قربانی کر کے دوسرے کی ضروریات کا بھی خیال رکھنا ہے، جو پھر یقیناً معاشرے میں امن اور سلامتی اور پیار پھیلاتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کا بھائی ہے، نہ تو وہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ ہی مدد کے وقت اسے اکیلا چھوڑتا ہے، اور جو اپنے بھائی کی حاجت روائی میں لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حاجت روائی میں لگا رہتا ہے، اور جس نے کسی مسلمان سے اس کی تکلیف دور کی تو اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کے دن کی تکالیف میں سے دور کر دے گا، تکلیف دور کر دے گا، اور جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی تو اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کے روز پردہ پوشی فرمائے گا۔ پھر نیک اعمال میں سے حسن ظن ہے۔ اکثر جھگڑے بدظنیوں کی وجہ سے ہوتے ہیں معاشرے میں، معاشرے کا امن غارت ہو رہا ہوتا ہے، اس لیے
کہ خود ساختہ غیر حقیقی نتائج کسی بات کے نکال لیے جاتے ہیں اور پھر اس پر فساد شروع ہو جاتا ہے۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے، کئی معاملے آتے ہیں کہ دو بھائیوں میں اس وجہ سے تعلقات خراب ہو گئے کہ ایک نے کو یہ شک پڑ گیا کہ یہ میرا مال کھا گیا، دوسرے ملک میں ہونے کی وجہ سے، بعض وجوہات کی وجہ سے کسی مشترکہ جائیداد تھی، اگر وہ فروخت نہیں ہوئی تو یہ شک ہو گیا کہ فروخت کر کے کھا گیا۔ اور دوسرا بھائی چاہے لاکھ کہے کہ معاملہ اس طرح نہیں ہے، ابھی تو جائیداد اسی طرح پڑی ہے، فروخت نہیں ہوئی، لیکن کیونکہ بدظنی نے دل میں جگہ لے لی ہے اس لیے ماننے کا سوال ہی نہیں ہوتا۔ تو یہ بدظنی پھر بھائی کو بھائی سے پھاڑتی ہے، اور جہاں ایک دوسرے پر سلام کا تحفہ بھیجنے کا حکم ہے، ناراضگیوں کے اور غلط قسم کی باتوں کے اور جذبات کو مجروح کرنے کے لیے تیر چلائے جاتے ہیں۔ تو ایک احمدی مسلمان کو اس سے بچنے کی انتہائی کوشش کرنی چاہیے اور حسن ظن رکھنا چاہیے۔ میاں بیوی کے جھگڑے ہوتے ہیں، اسی طرح معاشرے میں دوسرے جھگڑے ہوتے ہیں، ان میں بھی بعض تو حقیقت پر مبنی ہوتے ہیں، لیکن بہت سے ایسے بھی ہیں جو بدظنیوں کی پیداوار ہوتے ہیں اور گھروں کے امن اور سکون کو برباد کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر یہ بدظنی ہی ہے جس نے آج مسلمانوں کو، زمانے کے امام کو، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ماننے سے روکا ہوا ہے۔ اور اسی وجہ سے پھر یہ، کیونکہ اب جب اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے کو نہیں مانتے تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو مول لینے والے ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بد نتائج بھی سامنے آتے ہیں، اس کا اب یہ خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ پھر نیک اعمال میں سے سچائی کا استعمال ہے، اور ایک احمدی کو ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جھوٹ کی وجہ سے ایمان بھی خطرے میں پڑ جاتا ہے اور یہ چیز اللہ تعالیٰ سے دور لے جانے والی بن جاتی ہے۔ پس السلام خدا سے فیض پانے کے لیے سچائی پر چلنا اور اس حد تک اس پر قائم ہونا کہ جو چاہے حالات گزر جائیں، اپنا نقصان بھی ہو جائے تو بھی سچائی کا دامن جو ہے وہ ہاتھ سے نہیں چھوڑنا۔ پھر عفو ہے، ایسا عفو، معاف کرنا، درگزر کرنا جس سے امن اور محبت اور پیار بڑھتا ہو، یہ بڑا ضروری ہے۔ ایک احمدی معاشرے میں اس بات کو رواج دینے کی بہت کوشش کرنی چاہیے، لیکن جیسا کہ میں نے کہا ایسا عفو جس سے امن اور محبت اور پیار بڑھتا ہو۔ لیکن اگر ایک عادی مجرم کو عفو سے کام لیتے ہوئے درگزر کرتے چلے جائیں گے، معاف کرتے چلے جائیں گے، تو وہ معاشرے کے امن و سکون کو برباد کرنے والا ہوگا۔ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو غلطیاں کرتے ہیں اور پھر کرتے چلے جاتے ہیں، ان کی سفارشیں کرنے والے بہت سارے ہوتے ہیں۔ احمدی کی سوچ اس سے بہت بالا ہونی چاہیے، کیونکہ پھر جو عادی ہوں ان سے کسی کو سلامتی نہیں مل سکتی۔ ہاں تکلیفیں اور پریشانیاں ضرور ملیں گی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قرآنی تعلیم یہ نہیں کہ خواہ ہر جگہ شر کا مقابلہ نہ کیا جائے اور شریروں اور ظالموں کو سزا نہ دی جائے، بلکہ یہ تعلیم ہے کہ دیکھنا چاہیے کہ وہ محل اور موقع گناہ بخشنے کا ہے یا سزا دینے کا ہے۔ پس مجرم کے حق میں اور نیز عامہ خلائق کے حق میں جو کچھ فی الوقت بہتر ہو وہی صورت اختیار کی جائے۔ بعض وقت ایک مجرم گناہ بخشنے سے اور بھی دلیر ہو جاتا ہے، پس خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ اندھوں کی طرح صرف گناہ کے بخشنے کی عادت نہ ڈالو، بلکہ دیکھ لیا کرو کہ حقیقی نیکی کس بات میں ہے، آیا بخشنے میں یا سزا دینے میں۔ بس جو امر محل موقع کی طرح لحاظ سے ہو وہی کرو،
تو اصلی تعلیم اللہ تعالیٰ کی وہی کرو. تو یہ ہے تعلیم جس کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ امن قائم کرنا ہے دنیا میں، نہ کہ ایسے فیصلے کرنے ہیں جن سے معاشرے کا امن برباد ہوتا ہو. اصل کام ایک مسلمان کا یہ ہے کہ سلامتی پھیلانے والا ہو. اس لیے اگر سزا سے دوسروں کے لیے سلامتی ہے تو سزا ضروری ہے. لیکن یہاں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ افراد کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ کسی کو سزا دیتے پھریں، کیونکہ بعض دفعہ اناؤں کی وجہ سے صحیح فیصلہ نہیں کر پاتے اور اپنے حقوق ہوتے ہیں، اس لیے صحیح فیصلہ نہیں کر سکتے. اس لیے سختی کا رجحان ہوتا ہے. تو ایسے موقعوں پر ہمیشہ جب بھی کوئی معاملات ہوں آپس میں بھی، بعض دفعہ کاروباری لوگوں کے معاملات آتے ہیں یا دوسرے ایسے معاملات آتے ہیں جن میں روزمرہ کی ڈیلنگ ہو رہی ہوتی ہے ایک دوسرے سے، اور روزمرہ کی عادت پڑ جاتی ہے بعض لوگوں کو کہ ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں. تو ایسے معاملات کو پھر نظام جماعت میں رکھنا چاہیے یا عدالت میں لے جانا چاہیے، تاکہ جو مقصد ہے معاشرے کی سلامتی قائم کرنے کا وہ پورا ہو سکے. پھر شکر کی عادت ہے، یہ نیک اعمال میں سے ایک عمل ہے. یہ شکر جو ہے یہ بھی سلامتی پھیلانے کا بہت بڑا ذریعہ ہے. اس میں ایک تو بندوں کی شکر گزاری ہے، دوسرے خدا تعالیٰ کی شکر گزاری ہے، اور خدا کے بندوں کی شکر گزاری ہی ہے جو اللہ تعالیٰ کا بھی شکر گزار بناتی ہے. پھر نیک اعمال میں انصاف کے تقاضے پورے کرنے ہیں، عدل قائم کرنا ہے، اور جس معاشرے میں عدل قائم ہوگا، انصاف کے تقاضے پورے کیے جا رہے ہوں گے، تو وہاں پر پھر امن اور سلامتی کی فضا بھی ہوگی اور اسلام کی صحیح تصویر بھی کھینچی جا رہی ہوگی. لیکن بدقسمتی سے آج بہت سے مسلمان ممالک میں انصاف کے تقاضوں کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں. آج کل پاکستان میں دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے. نہ عدلیہ انصاف کے تقاضے پورے کر رہی ہے، نہ حکومت انصاف کے تقاضے پورے کر رہی ہے. اگر جج ہیں تو وہ اپنی اناؤں میں گرفتار ہیں، اپنے مفاد حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. سیاسی جماعتیں ہیں تو وہ وکیلوں اور ججوں کو اپنے پیچھے لگا کر اپنا الو سیدھا کر رہی ہیں، اپنے مفادات حاصل کرنا چاہتی ہیں. حکومت ہے تو اس کے بس میں انصاف کے تقاضے پورے نہ کرنے کی وجہ سے کچھ نہیں رہا، اور نتیجتاً اس پہ اثر کس پر پڑ رہا ہے؟ ایک عام شہری پر، ایک غریب آدمی پر جو اپنی زندگی سے ہاتھ دھو رہا ہے. بس یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر نہ چلنے کا نتیجہ ہے کہ دوسرے تو دور کی بات ہے، اپنے ہی اس سلامتی سے بے فیض ہو رہے ہیں جس کی مسلمانوں کو تلقین کی گئی ہے، جسے توجہ دلائی گئی ہے. اور باوجود اس کے کہ ایک بنیادی حکم ہے، اسلام سے منسوب ہونے والے ہیں، لیکن مسلمان ہو کر اس سے فیض نہیں اٹھا رہے. تو یہ سوچنا چاہیے ان لوگوں کو بھی کہ یہ کیا ہے. یہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی احکامات پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہے. یہ اس زمانے کے امام کے انکار کی وجہ سے ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے.
جس کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے کھڑا کیا کہ سلامتی کا پیغام دنیا میں پھیلائے۔ ایک شخص نے خدا کے نام پر دعویٰ کیا ہے کہ سچائی اور سلامتی اب میرے ساتھ ہے، اور یہ خدا قادر کا وعدہ ہے میرے ساتھ، اور زمانے کا امام یہ اعلان کرتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ تمہارے ساتھ سلامتی ہے، جیسا کہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے خدا نے مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ الارض والسماء وما کا کما ہوا مائی کل الارض والسماء کلی سلام فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون یاتی نصر اللہ انا سننذر العالم کلا انا سننزل ان اللہ لا الہ الا انا، یعنی آسمان اور زمین تیرے ساتھ ہے جیسا کہ وہ میرے ساتھ ہے، کہہ آسمان اور زمین میرے لیے ہے، کہہ میرے لیے سلامتی ہے، اور وہ سلامتی جو خدا قادر کے حضور میں سچائی کی نشست گاہ میں ہے۔ خدا اس کے ساتھ ہے جو اس سے ڈرتے ہیں، اور جن کا اصول یہ ہے کہ خلق اللہ سے نیکی کرتے رہیں۔ خدا کی مدد آتی ہے، ہم تمام دنیا کو متنبع کریں گے، ہم زمین پر اتریں گے، میں ہی کامل اور سچا خدا ہوں، میرے سوا اور کوئی نہیں۔ تو یہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کی طرف آپ ایک بات منسوب کر رہے ہیں کہ یہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ کیا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی تائیدات حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ نظر آ رہی ہیں ہر لمحے۔ جماعت کی ترقی ہمیں ہر آن نظر آ رہی ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تائیدات ہمارے ساتھ ہیں۔ اگر بعض جگہوں پر معمولی ابتلا میں احمدی گرفتار کیے جا رہے ہیں تو یہ جماعتی ترقی کی راہ میں حائل نہیں ہو رہی چیز۔ ان ابتلاؤں سے احمدی کا ایمان مزید مضبوط ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی مومن کی یہی شان بتائی ہے۔ پس مخالفین جہاں بھی احمدیت کے خلاف فساد بھڑکانے کی کوشش کر رہے ہیں انہیں اپنی فکر کرنی چاہیے، ہم نے تو اس شخص کا دامن پکڑا ہوا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عاشق صادق کے پیچھے چل رہے ہیں جس کو خدا تعالیٰ نے سلامتی کا پیغام دیا ہے، اس کے ساتھ ہونے کا وعدہ فرمایا ہے، لیکن تم لوگوں کے لیے، تمام نہ ماننے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی تنبیہ بھی ہے، یہ انذار بھی ہے، جس کے نظارے اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً دکھاتا رہتا ہے، اور آئندہ بھی دکھائے گا۔ پس ہوش کرنی چاہیے ان لوگوں کو کہ تم تو انصاف کرنا نہیں جانتے، جس کا حکم ہے خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہونے والوں کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو یہ وعدہ فرمایا ہے کہ سلامتی اس کے ساتھ ہے، اور وہ انصاف کرنا بھی جانتا ہے، وہ اپنے بندوں کے لیے عدل و انصاف کے تقاضے پورے بھی کرتا ہے تاکہ وہ ہمیشہ اس کی سلامتی کے نیچے رہیں۔ جن ملکوں میں بھی احمدیت کے خلاف شدت پائی جاتی ہے، مخالفت ہو رہی ہے، ان کے عوام کے لیے بھی ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان نام نہاد علماء کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی تقدیر مقدر ہے ان کے ساتھ کیا سلوک ہونا ہے، نظر آ رہا ہے کہ برا سلوک ہی ہونا ہے، اس سے عوام کی اس اکثریت کو جو لا علم ہے محفوظ رکھے۔
سری لنکا کے احمدیوں کے لیے بھی خاص طور پر دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان پر بھی رحم فرماتے ہوئے انہیں اپنی سلامتی اور حفاظت میں رکھے۔ بڑے مشکل حالات سے گزر رہے ہیں آج کل، وہ آج بھی جمعہ پڑا ہے تو بڑی ٹینشن میں پڑا ہے، لیکن اللہ کا فضل ہوا خیریت سے گزر گیا وقت۔ دھمکیاں بڑی تھیں۔ سری لنکا کے احمدیوں سے بھی میں کہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی صبر اور استقامت کا مظاہرہ کرتے رہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے وعدے یقیناً پورے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ جماعت کی ہمیشہ حفاظت فرمائے گا۔ بس ہمیں اپنے اعمال کی فکر کرنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کے وعدوں کے مطابق ہم نیک اعمال کر کے ان فضلوں کے اور اس سلامتی کے کو حاصل کرنے والے بن سکیں جو اللہ تعالیٰ نے نیک اعمال کرنے والوں کے لیے مقدر کی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر